گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر. السلام علیکم، صبح بخیر، آداب عرض ہے اینڈ اے ویری گڈ مارننگ ٹو آل آف یو. ٹیلنٹ نیوز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ٹی مارننگ کے ساتھ مجھے کہتے ہیں مہر اور میں ہوں حمیر. اور آج کے دن کی مناسبت سے آج کے دن کا جو پروگرام ہے اسے باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اس کا. اور میں ایک کلام ناظرین کی نظر کرنا چاہوں گا، ان کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہوں گا. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. دنیا میں گونجتا ہے ترانہ حسین کا، دنیا میں گونجتا ہے ترانہ حسین کا. انسانیت کو کافی ہے خطبہ حسین کا، انسانیت کو کافی ہے خطبہ حسین کا. شبیر تیرے کاندھوں پہ دین رسول ہے، شبیر تیرے کاندھوں پہ دین رسول ہے. اسلام کو ہے اب بھی سہارا حسین کا. جذبات غازیوں کے مریں گے نہیں کبھی، جذبات غازیوں کے مریں گے نہیں کبھی. زندہ ہمیں جو رکھتا ہے جذبہ حسین کا. کرب و بلا سے اٹھے گی میت یزید کی، کرب و بلا سے اٹھے گی میت یزید کی، لیکن ہمیشہ چمکے گا روضہ حسین کا. کیا بات ہے. لیکن ہمیشہ چمکے گا روضہ حسین کا. کوئی عطا پتہ نہیں نسل یزید کا، کوئی عطا پتہ نہیں نسل یزید کا. سارے جہاں میں ہے گھرانہ حسین کا، سارے جہاں میں ہے گھرانہ حسین کا. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. کیا بات ہے. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہے حسین. شاعر مشرق علامہ اقبال کی ایک بہترین شاعری ہم آج کا پروگرام ہدیہ کرتے ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام اور شہدائے کربلا علیہ السلام کی خدمت میں خراج تحسین پیش کرتے ہیں. آج پورے ملک میں حضرت امام حسین کے چہلم کے سلسلے میں جلوس و مجلس کا انعقاد کیا جا رہا ہے. ملک بھر میں آج چہلم امام حسین علیہ السلام انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کرتے ہیں مرکزی جلوس کی، کراچی کے مرکزی جلوس کی، تو حضرت امام حسین علیہ السلام کا جو یہ مرکزی جلوس ہے وہ اپنے مقررہ راستوں سے ہوتے ہوئے اپنے آخری منزل تک پہنچے گا اور اس جلوس کو پہنچتے پہنچتے شام ہو جائے گی. سیکیورٹی کے اس وقت انتہائی فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں. جگہ جگہ پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سیکیورٹی نصب کی گئی ہے. تعزیے، علم اور شبیہات یہ جلوس کے ہمراہ برآمد ہوں گے. ساتھ ہی ساتھ مختلف جگہوں پر حمیر سبیلیں بھی لگائی گئی ہیں، اور سبیل جو ہے وہ حضرت امام حسین کی یاد میں لگائی جاتی ہے، کیونکہ حضرت امام حسین اور ان کے اہل خانہ کو، جو ان کا گھرانہ تھا، اس کو کربلا میں 10 دن کا جو ان کا سفر تھا اس میں ان پر پانی بند کیا گیا. اور اس وقت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عزاداران حسین بڑی تعداد میں اس جلوس کا حصہ ہے، جس میں مرد، خواتین، عورتیں، بوڑھے، بچے اور ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں اس وقت لوگ اس جلوس میں شامل ہیں. سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں اور راستوں کی اس کیمروں سے باقاعدہ طور پر مانیٹرنگ بھی کی جا رہی ہے. بالکل. اور سیکیورٹی کا جہاں تک ذکر ہے، یقیناً ہماری سیکیورٹی ایجنسیز ایسے تمام مواقعوں پر اپنے فول پروف انتظامات کرتی دکھائی دیتی ہیں، اور ساتھ ساتھ اگر ان کی سروسز کی بات کی جائے تو یقیناً قابل ستائش ہے. بہت مشکل کام ہوتا ہے اتنے بڑے جلوس کو سیکیورٹی فراہم کرنا، مانیٹر کرنا، اور ساتھ میں اسکاؤٹس بھی جو ہیں وہاں پر مختلف اسکاؤٹس کی طرف سے جو آج ہم دیکھتے ہیں کافی اس وقت نمائندگی کی جا رہی ہے، کیونکہ حکومتی سطح پر تو اقدامات انتہائی اچھے ہیں، لیکن مطمئن کرنے کے لیے جو اسکاؤٹس ہوتے
ہیں وہ بھی اس جلوس کا حصہ بنتے ہیں. جی مہر, اور جہاں جہاں سے یہ جلوس برآمد ہوگا وہاں جو سیکیورٹی کو بہتر بنانے کے لیے موبائل سروسز بھی بند رکھی جائیں گی, اور ساتھ ہی ساتھ ڈرون کیمروں کی مدد سے جو جلوس ہیں, جو جلوس زائرین ہیں, ان کو بھی مانیٹر کیا جائے گا, ان کی سیکیورٹی کو مانیٹر کیا جائے گا. سیکیورٹی کس طرح کی ہوگی, کیا ہوگا, اس سب پر بات کرنے کے لیے ٹیلن نیوز کے کراچی نمائندہ خصوصی کاشف نذیر ہمارے ساتھ موجود ہیں. کاشف سے بات کر لیتے. کاشف, سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ جلوس کا روڈ میپ کیا ہے, کہاں کہاں کن کن ایریا سے جلوس برآمد ہوگا؟ عمر, جلوس جو مین کراچی کا مرکزی جلوس ہوگا وہ تقریباً آج 1 بجے کے قریب مجلس ختم ہوگی, جو 11 بجے سٹارٹ ہوگی. وہ ختم ہونے کے بعد حسینیہ ایرانیہ سے نکلے گا, اور جو ان کے اپنے مقررہ راستے ہیں وہاں سے ہوتا ہوا جو ہے اختتام پذیر ہوگا. شاہ خراسان سے نکلنے والے اس جلوس کو تقریباً مغرب کے وقت حسینیہ ایرانیہ تک پہنچنا پڑے گا. اور سیکیورٹی کا اگر میں آپ کو بتاؤں تو ہمیشہ کی طرح چونکہ سیکیورٹی تھریٹس اس بار بھی موجود تھیں, اور فل پروف سیکیورٹی کے انتظامات اس بار بھی کیے گئے. جو ترجمان کراچی پولیس سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ تقریباً 35,000 کے قریب اہلکار ہیں جو پورے شہر بھر میں تعینات ہیں. یہ صرف پولیس اہلکاروں کی بات کر رہا ہوں, جبکہ آرمی کے جوان الگ تعینات ہیں, رینجرز کے جوان الگ تعینات ہیں, شارپ شوٹرز جو ہیں وہ بلڈنگوں پہ الگ تعینات ہیں. سیکیورٹی فل پروف رکھنے کی سیکنڈ وجہ یہ بھی ہے چونکہ ملک کے حالات اس طرح کے ہو رہے ہیں, مستقل تھریٹس زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں, خاص طور پہ ان بلڈنگز پر جہاں سے جلوس کی گزرگاہیں اور ان کے اطراف کے جو راستے ہیں, ایک ایک بلڈنگ پر شارپ شوٹر تعینات ہے. اور نہ صرف شارپ شوٹر تعینات ہے بلکہ جلوس کے اندر بھی اس وقت جب جلوس برآمد ہوگا تو پولیس کے اور دیگر سیکیورٹی کے سادہ لباس اہلکار بھی موجود ہوں گے. جی آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اچھا کاشف, کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پورے ملک میں اس وقت امام حسین کے چہلم کا سلسلہ ہے اور بہت عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے. اگر ہم اوور آل سچویشن کی بات کرتے ہیں, موبائل فون سروسز کے حوالے سے بتائیے گا کہ یہ کب سے کب تک بند رہیں گی؟ دیکھیں, موبائل فون سروس کے لیے آج پھر ہر دفعہ کی طرح شہریوں کے لیے یہ خوشخبری کی ایک نیوز ہے کہ موبائل فون سروس جس جگہ سے جلوس کی گزرگاہیں ہوں گی صرف ان مقام پر بند ہوگی. اب سے کچھ دیر قبل جو ہے سینٹرل جیل اور اطراف کے کچھ ایریاز میں ویسے ہی سروس بند ہے, کچھ ایریاز میں اب بند ہو جائے گی کیونکہ مارٹن کوارٹر میں صبح 9 بجے ایک مجلس شروع ہوگی, اور وہی مجلس پہنچے گی شاہ خراسان جو کہ نمائش چورنگی پر واقع ہے. وہی مجلس کے لوگ تقریباً 11 بجے تک پہنچیں گے, تو 11 سے 9 کا جو وقت ہے اس ایریے میں جو ہے وہ موبائل جیمر رہیں گے. اس کے بعد اچھا کاشف یہ بتائیے گا کہ آلٹرنیٹ جو روڈ میپ ہے, جو روٹس ہیں, ظاہر سی بات ہے تاکہ آنے جانے والوں کا راستہ جو ہے وہ بھی بنا رہے, اس حوالے سے بتائیے گا کہ جو آلٹرنیٹ راستے ہیں, ظاہر سی بات ہے جہاں جلوس ہے وہاں تو عام طرف کو بالکل بند کر دیا گیا ہے. عمر بالکل, ڈی آئی جی ٹریفک سے اس حوالے سے میری رات بات ہو رہی تھی تو ڈی آئی جی ٹریفک نے بتایا کہ آلٹرنیٹ روٹ کو پراپر کور کرنے کی فل پروف کوشش کی جا رہی, کیونکہ آج شہر میں عام تعطیل تو سندھ گورنمنٹ کی طرف سے دی گئی ہے, لیکن کئی پرائیویٹ سیکٹرز اور کئی گورنمنٹ کے وفاق کے جو منسلک ادارے ہیں وہ ایسے ہیں جہاں پر آج بھی ورکنگ ڈے موجود ہے. شہریوں کی بڑی تعداد صبح بھی نکلی اور شام کو اپنے گھر بھی جائے گی. تو چونکہ جو سب سے زیادہ ٹریفک کی ڈائیورژن سٹارٹ ہوتی ہے وہ ٹاور سے نمائش تک ہوتی ہے, جس میں سب سے زیادہ پورا ایم اے جنرل روڈ چونکہ کور ہو جاتا ہے تو سب سے زیادہ پرابلم ہوتا ہے. تو جو بھی ٹریفک جب یہ نکلے گا ٹاور سے, تو ٹاور سے نکلتا ہوا آئی اے چندی گڑھ روڈ لے گا, آئی اے چندی گڑھ روڈ لینے کے بعد صدر پریس کلب سے ہوتا ہوا کوریڈور 3 والا رستہ جو پارکنگ پلازا والا رستہ ہے وہ لے گا, اور وہ لینے کے بعد ڈائریکٹ جو ہے خداداد سگنل سے نکلے گا. خداداد سگنل والا مزار قائد کے ساتھ والا روڈ وہ اس وقت اوپن ہے عام سیکیورٹی, عام لوگوں کے لیے, عام شہری وہاں سے ایزیلی آ جا سکتے ہیں. صحیح. اچھا کاشف, کیونکہ ابھی آپ نے بتایا کہ 11 بجے مجلس ہوگی اور جو کہ ظہر کے وقت تمام ہوگی اور پھر جلوس برآمد ہوگا, یہ مقرر راستوں سے ہوتا ہوا یہ اپنی آخری منزل کی جانب پڑے گا, یہ شام ہو جائے گی, تو شام کے حوالے سے کیا اپ ڈیٹس ہیں وہاں پہ جہاں پر یہاں پہ جلوس کی اینڈنگ ہونی ہے, وہاں پہ سیکیورٹی کے کیا انتظامات ہیں؟ مہر میں آپ کو بتاؤں سیکیورٹی کے انتظامات تو رات سے ہی لگا دیے گئے تھے, رات سے ہی کنٹینر لگا دیے گئے تھے, لیکن پراپر اس جگہ کو بند نہیں کیا گیا تھا. صبح 7 بجتے ہی کنٹینر لگا کر تقریباً شاہ خراسان سے حسینیہ ایرانیہ تک تقریباً 200 سے زائد مقامات ہیں جن کو کنٹینر لگا کر بند کر دیا گیا ہے. اور چونکہ وہ شام تک جلوس نے وہاں پہنچنا ہے تو اس سے قبل اسی وقت سے اس کو صبح 7 بجے سے بند کر دیا گیا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ بم ڈسپوزل اسکواڈ کی جانب سے سویپنگ اسٹارٹ کی گئی ہے.
اچھا کاشف، کیونکہ خواتین کی بڑی تعداد جلوس میں شامل ہیں، بچے بھی ہیں، تو اس وقت یہ چیکنگ کا کیا معاملہ ہے اور کووڈ کے حوالے سے کوئی وہاں پہ پریکاشنز کی گئی ہیں؟ کووڈ کے حوالے سے تو بہت زیادہ سختی نظر آ رہی ہے اور عموماً جلوس کے شرکا 80-90% کووڈ کی ایس او پیز کو فالو کرتے ہیں، بلکہ پولیس اور اعلیٰ حکام کی جانب سے شیعہ علماء کو یہ میسج دے دیا جاتا ہے کہ کووڈ کی ایس او پیز کو باقاعدہ فالو کرائیں، جو نظر آتی ہے جلوس کے اندر فالو ہوتی ہوئی۔ لوگ ہیں، چونکہ ہمارے لوگ ہیں، کچھ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے، لیکن 80-90% لوگ کووڈ کی ایس او پیز کو فالو کرتے ہیں۔ اور چونکہ لیڈیز کی اگر آپ بات کر رہی ہیں تو لیڈیز سرچر بھی تقریباً کراچی پولیس کے پاس اس وقت 3000 کے قریب لیڈیز کانسٹیبل ہوں گے، جس میں سے تقریباً 1500 سے 2000 لیڈیز کانسٹیبلز کو لیڈیز سرچنگ کے لیے وہاں پر لگایا گیا۔ آپ نے بتایا کہ 1500 سے 2000 خواتین کانسٹیبل جو ہیں وہ سیکیورٹی کے انتظامات سنبھالے رکھیں گی۔ یہ بتائیے گا کہ لگ بھگ کتنے سیکیورٹی اہلکار جو ہیں وہ اپنی سروسز آج ہمیں دیں گے، جلوس پہ تعیناتی ہوگی ان کی؟ عمر، ویسے تو اوورال جو سندھ بھر میں سیکیورٹی اہلکار تعینات کی گئے ہیں وہ تقریباً 36,000 کے لگ بھگ ہیں، لیکن اس میں سے جو صرف کراچی کے مرکزی جلوس کو مانیٹر کریں گے ان کی تعداد 6,000 ہے۔ 6,000 کے لگ بھگ سیکیورٹی اہلکار وہ ہوں گے جو صرف جلوس کے اندر اور باہر کھڑے ہوں گے اپنی ڈیوٹیاں انجام دینے کے لیے، اور یہ تو صرف اہلکار ہوں گے۔ ان کو مانیٹر کرنے کے لیے تقریباً 70 کے قریب ایس ایچ اوز، ان کے اوپر تقریباً 50 کے قریب ڈی ایس پیز اور تقریباً 6 ایس ایس پیز ہوں گے، جن میں سے 4 ایس ایس پیز وہ ہوں گے جو متعلقہ جن کے ایریاز لگتے ہوں گے، اور ان کی سپورٹنگ کے لیے مزید ایس ایس پیز کو بھی لگایا گیا ہے۔ 2 ڈی آئی جیز اس کو مانیٹر کریں گے، ایک ایڈیشنل آئی جی اس کو مانیٹر کرے گا، چونکہ روٹ ایسا ہے اور جلوس ایسا ہے کہ اس میں ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے کہ ڈی جی رینجز کا وزٹ ہو، وزیر اعلیٰ سندھ کا وزٹ ہو، ہائی پروفائل لوگوں کا وزٹ ہو، اس وجہ سے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے جاتے ہیں۔ اچھا کاشف، یہ تو ہم بات کر رہے ہیں، آپ نے سیکیورٹی کے حوالے سے بتایا، فضائی نگرانی بھی اس جلوس کی جاتی ہے کیونکہ یہ ایک اہم ایک مرکزی جلوس ہے، تو فضائی نگرانی کے حوالے سے بتائیے۔ بالکل، یہ فضائی نگرانی جو آج کی جا رہی ہے ہمیشہ کی طرح آج بھی فضائی نگرانی کی جا رہی ہے۔ رینجرز کی جانب سے ہیلی کاپٹر ہے جو مختلف مقامات پر موو کیا جا رہا ہے، اوپر سے فضائی نگرانی کی جا رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ فضائی نگرانی سے جو بلڈنگوں پر شارپ شوٹرز کو تعینات کیا گیا ہے ان کو بھی چیک کیا جا رہا ہے، اور جو فضائی نگرانی پر معمول اہلکار ہیں وہ جو شارپ شوٹرز ہیں ان سے رابطے میں، اگر ان کو فضائی طور پر کوئی نیچے مشکوک ایکٹیویٹی نظر آتی ہے تو جو بلڈنگوں پہ شارپ شوٹرز کو تعینات کیا گیا ہے ان بلڈنگز کے شارپ شوٹرز کو فوری طور پر اطلاع دی جاتی ہے۔ انڈیکیشن کے طور پر یہ 1 سے 2 دن پہلے بھی وہاں پر موک شروع ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے وہاں پر اہلکار پہنچ جاتے ہیں اور یہ ساری پریکٹس پہلے سے کر لی جاتی ہے۔ کیا بات ہے، یعنی کہ انتہائی مطمئن انتظامات کیے گئے ہیں حکومت کی جانب سے، اور جو حکومتی سطح پر اقدامات کیے گئے ہیں اس مرکزی جلوس کے حوالے سے، نہ صرف کراچی میں بلکہ کوئٹہ، پشاور، لاہور اور ملک کے مختلف شہروں میں آج امام حسین کے چہلم کے سلسلے کا یہ جلوس ہے۔ بہت شکریہ کاشف آپ کا۔ اور جس طرح سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت امام حسین نے جو اپنا سلسلہ شروع کیا مدینے سے ہجرت اور پھر کربلا میں قیام، امام حسین کے قیام کا مقصد صرف اور صرف امام حسین کے قیام کا مقصد صرف اور صرف ان کے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی اصلاح ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے، خون بطول ہے، کتنی حسین ذات ہے مولا حسین کی، کتنی حسین ذات ہے مولا حسین کی، جس کے لیے حضور کے سجدوں میں طول ہے، سبحان اللہ، جس کے لیے حضور کے سجدوں میں طول ہے، اور جس کے لیے یزید نے لاکھوں ستم کیے، جس کے لیے یزید نے لاکھوں ستم کیے، وہ تاج میرے حسین کے قدموں کی دھول ہے۔ کیا بات، کیا بات ہے، بہت خوب۔ اور سیکیورٹی پر ہم نے مہر بات کی، اور یقیناً اب پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اسکالر رفت فاطمہ، جو کہ کربلا میں موجود ہیں، حضرت امام حسین کے روضے پر ان کی حاضری ہے، وہیں سے وہ ہم سے براہ راست بات کریں گی۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ آج دنیا بھر میں چہلم حضرت امام حسین علیہ السلام منایا جا رہا ہے، اور آپ اس مقدس مقام پر اس وقت موجود ہیں، آپ بتائیے وہاں پر کیا منظر ہیں، کیا ہو رہا ہے وہاں پر؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عجب ہے معجزہ ایک بے وطن کے چہلم پر، کروڑوں لوگوں نے اپنے وطن کو چھوڑ دیا۔ اس وقت میں بین الحرمین کے درمیان
ایک طرف غازی کا روضہ ایک طرف شیخ کا مزار، سبحان ایک اللہ. طرف غازی کا روضہ ایک طرف شیخ کا مزار، ایک جہاں میں دیکھے میں نے دو جہان فاطمہ، جس طرح آپ کو نظر آ رہا ہوگا میرے عقب میں کہ یہاں ہزاروں لوگوں کا ہجوم ہے. یہ سب کے سب عشاق ابا عبداللہ الحسین یہاں موجود. نہ کسی کو دل کی فکر ہے نہ کسی کو رات کی فکر ہے، صرف عشق حسین ہے جو ان کو اپنے گھروں سے یہاں تک لے کر آ جاتا ہے. میرے عقب میں دیکھ رہی ہوں گی سید الشہداء کا روزہ اور لا تعداد لوگ. اس وقت یہاں صبح 6:30 سے 7:45 کے درمیان کا وقت ہے. تپتی ہوئی گرمی ہے لیکن سب یہاں بین الحرمین میں موجود. کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی زیارت کر رہا ہے، سب یہاں ایک جگہ شانہ بشانہ صرف اور صرف عشق حسین میں یہاں موجود. بلندر ہے وہ عشق سے بھی، بلندر ہے وہ عشق سے بھی، وہ اول و آخر، وہ ظاہر و باطن. کیا بات ہے. بچایا انسان کو ہے جس نے، بچایا انسان کو ہے جس نے، عقل سے سوچو تو ہے ایک وہ بندہ، عقل سے سوچو تو ہے ایک وہ بندہ. حسینیت کے لبادے میں وہ، حسینیت کے لبادے میں وہ، بدر وہ لختے جگر نبی کا. سبحان اللہ. اور فکر حضرت امام حسین بے شک تمام انسانیت کے لیے مشعل راہ ہیں. ابھی ہمارے ساتھ رفعت صاحبہ موجود تھیں کربلا معلیٰ سے، اور بہت ہی دل مول لینے والے مناظر اور خوبصورت مناظر ہمیں انہوں نے دکھائے. اور مہر جی فکر حسین جتنی بات کی جائے کم ہے، یقیناً کم ہے. اور آج کے دور کی مناسبت سے بالکل. اگر اور بات فکر کی جائے، حسین ہمیر، فکر حسین اور فلسفہ حسین ہم بات کر ہی رہے ہیں، لیکن وہ ایک شاعر کہتے ہیں کہ عجب مذاق ہے اسلام کی تقدیر کے ساتھ، بے شک کاٹا حسین کا سر نعرہ تکبیر کے ساتھ. تو یہ ایک ہولاد دینے والا میسج ہے. بالکل. یہ تمام عالم اسلام کے لیے فکر کی سوچ ہے کہ یہ آخر یہ سب کیا ہے، یہ کیوں ہے. اور مہر یہ وہ میسج ہے یقیناً جب جہاں زندگی ایسے پیراہے میں آ کے رک جاتی ہے، یقیناً جب کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میں کسی اندھیرے اور بند کمرے میں آ کر زندگی سمٹ گئی ہو، ٹھہر گئی ہو. اور ایسے میں اگر آپ سیرت طیبہ کو، اگر آپ سیرت امام حسین کو پڑھ لیں تو یقیناً بے شک یہ وہ گھرانہ ہے کہ جس کو جتنا پڑھا جائے اتنا کم ہے. اور ہر بار جب پڑھیں فرشتے اور انبیاء درود و سلام بھیجتے ہیں، تو کیا منزلت، کیا مقام ہے آل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. علامہ صاحب کی جانب، مفتی صاحب کی جانب بالکل ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد وسیم صادق بندگی صاحب. سر بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. اور جس طرح سر بات کر رہے ہیں کہ حسین علیہ السلام کی عظمت اور شان پر جتنی بات کی جائے اتنا کم ہے. امام علی مقام کی اگر قربانی کی بات کی جائے تو کیا پیغام دیتی ہے، کیا درس دیتی ہے، ذرا یہ ہم سے شیئر کیجیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ آپ کی فکر، آپ کے پیغام اور آپ کی شہادت سے جو پیغام ملا اس پر ہماری گفتگو چل رہی ہے. اس کی در حقیقت دو جہتیں ہیں، اس کی دو پہلو ہیں. ایک فکر وہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے اہل بیت کے حوالے سے امت کو عطا فرمائی، اور اس کا دوسرا پہلو وہ ہے کہ جو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات ہیں، یا جو آپ کا کردار ہے، جو آپ کی سیرت ہے، جو آپ کا پیغام ہے شہادت کا. پہلی بات پر اگر ہم غور کریں تو یہ ڈائریکشن ہمیں واضح کرنی چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اہل بیت یا سیدنا امام حسین اور تمام خاندان اہل بیت کے حوالے سے ہمیں کیا فکر دی ہے، ان کا مقام کیا رکھا، ان کا معیار کیا رکھا ہے. بہت خوبصورت. حضور علیہ السلام نے کئی مقامات پر یہ روایات ملتی ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنی امت میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. فرمایا ایک قرآن ہے اور ایک میری سنت ہے. سبحان اللہ. لیکن اس سے زیادہ روایات وہ آئی جس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اپنی اطرت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، یعنی اپنے اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. ان روایات کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے ہمیں ایک ڈائریکشن دی، ہمیں ہدایت کا ایک معیار دیا، اور یہ فرمایا کہ تمہارے درمیان ٹوٹل 3 چیزیں ہیں. ایک میں کتاب اللہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک میں اپنی سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور ایک میں اپنے اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. جب تک تم ان تینوں کے ساتھ منسلک رہو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے.
حضور نے یہ بھی فرمایا کہ یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، یعنی قرآن اہل بیت کے ساتھ ملا ہوا ہے، سنت اہل بیت کے ساتھ ملا ہوا ہے، اور اہل بیت خود ان چیزوں سے منسلک ہیں، لہٰذا یہ تمام چیزیں مل کر دین کو مکمل کرتی ہیں۔ تو پہلی چیز تو ہمیں یہ واضح ہو جانی چاہیے کہ جب تک آپ صرف قرآن کی بات کریں گے یا آپ سنت کی بات کریں گے، اہل بیت کو نکال دیں گے، تب بھی آپ راہ ہدایت پر نہیں ہیں، اور اگر آپ اہل بیت کی بات کریں گے، آپ سنت رسول کو نکال دیں گے، قرآن کو نکال دیں گے، تب بھی آپ ہدایت پر نہیں ہیں۔ یہ وہ فکر ہے، یہ وہ نظریہ ہے، یہ وہ سوچ، وہ تھیوری ہے، وہ فکر ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور معیار اپنی امت کے درمیان چھوڑ دی ہے۔ لہٰذا اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں یا سیدھے راستے پر جانا چاہتے ہیں، یا امت یہ چاہتی ہے کہ ہم راہ ہدایت پر چلیں اور ہم کامیابی کی منزل کی طرف بڑھیں، تو ان تینوں چیزوں کو ہمیں پکڑ لینا ہوگا۔ ہمیں قرآن پر بھی عمل کرنا ہے، ہمیں سنت رسول کو بھی اپنانا ہے، اور اہل بیت سے ہمارا یعنی گہرا تعلق ہونا چاہیے۔ وہ تعلق کیسا ہے اس کی وضاحت بھی آپ علیہ السلام نے فرمائی ہے۔ حضور علیہ السلام نے ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ حسین منی وانا من الحسین، فرمایا حسین مجھ سے، میں حسین سے ہوں، لیکن آپ نے ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، اور آپ نے دعا دی کہ یا اللہ جو بھی بندہ حسین سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت فرما، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، یا اللہ تو بھی حسین سے محبت فرما۔ اب آپ نے یہ بھی معیار ہمیں فراہم کر دیا کہ ان سے تعلق کس درجے کا ہونا چاہیے، یعنی ان سے محبت، رسول سے محبت، رسول سے محبت، اللہ سے محبت، اور جو ان سے محبت کرے گا اللہ بھی ان سے محبت فرمائے گا۔ یہ تو ہو گیا ہماری گفتگو کا ایک حصہ، ایک پہلو کہ یہ وہ فکر ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو عطا فرمائی۔ اب ہم آ جاتے ہیں دوسری جانب کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پورے خاندان کے ساتھ میدان کربلا کے اندر ایک عجب تاریخ لکھی ہے، شاید رہتی دنیا تک اس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ ویسے تو اسلام میں بڑی شہادتیں ہوئی ہیں، اسلام کے لیے بڑے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، اور بڑے لوگوں نے جو ہے اپنی جان رائے خدا میں قربان کی ہیں، لیکن آپ ہم سب پوری امت دیکھتی ہے کہ جو شہادت امام حسین کو اللہ نے قدر و منزلت عطا فرمائی، جو عروج عطا فرمایا، جو دوام آپ کی شہادت کو ملا ہے، وہ تاریخ اسلام میں بلکہ پوری تاریخ انسانیت میں کسی بھی شہادت کو نہیں ملا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس قربانی کا جو فلسفہ ہے اور اس کے پیچھے جو لاجک ہے وہ یہ تھی کہ آپ نے دین کو بچایا، دین مصطفیٰ کو بچایا، اور آپ نے انسانیت کو بچایا ہے۔ دیکھیے آپ کی روانگی کا جو وقت ہے یہ بڑا مخصوص ٹائم تھا، اور اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ روانہ کب ہوئے میدان کربلا کی طرف۔ یہ وہ موقع ہے جب حج کا مہینہ ہے، پوری دنیا سے لوگ جمع ہو کر آ رہے ہیں حج کرنے کے لیے، پوری دنیا سے لوگ حج کے لیے آ رہے ہیں اور اپنے گھر بار چھوڑ رہے ہیں۔ آپ مکہ میں موجود ہیں، اور آپ مکہ کی وہ سرزمین جو انبیاء کا مسکن ہے، جو بیت اللہ جسے اللہ نے سب سے پہلا گھر قرار دیا، جو معزز مقدس، جہاں انبیاء طواف کرنے پہ فخر کرتے ہیں، پوری انسانیت جہاں جانے کی تمنا کرتی ہے، آپ اس مقدس سرزمین کو چھوڑ کر حج کے موقع پر آپ دیکھیں کربلا کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ یہاں سوال یہ ہے، کیا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم نہیں ہے حج کرنے کی کیا فضیلت ہے؟ حج کے اتنے فضائل بیان ہوئے کہ بھائی جو بیت اللہ پہ پہلی نگاہ پڑتی ہے تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں، دعا قبول ہوتی ہے، جو اس کا طواف کرتا ہے اللہ اسے گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ یہ سارے محاسن، یہ سارے فضائل امام حسین کے علم میں ہیں، لیکن آپ پھر بھی دیکھیے کہ حج جیسی عبادت کو چھوڑ کر نکل جاتے ہیں۔ یعنی آپ نے پیغام یہ دیا کہ اس وقت ضرورت طواف کرنے کی نہیں تھی، اس وقت ضرورت حج کرنے کی نہیں تھی، بلکہ آپ نے وہاں سے نکل کر قیامت تک کے لیے حج کو محفوظ کر لیا، ہم یوں کہہ سکتے ہیں۔ یعنی آپ نے قیامت تک کے لیے حج کو اپنی اصل روح کے ساتھ محفوظ کر لیا۔ جی صاحب، امام حسین علیہ السلام نے اس حج کو جو عمرے میں تبدیل کیا اور اپنی روانگی وہاں سے کی، تو خانہ کعبہ میں خون خرابہ وہ نہیں چاہتے تھے، خانہ کعبہ میں نہیں چاہتے تھے کہ وہاں پر انسانیت کا خون بہے۔ تو یہ کتنا بڑا درس ہے کہ جن کا خود کا مرتبہ اتنا تھا اور جو خود اس قدر مشکل مسائل میں تھے، انہوں نے انسانیت کی اس وقت فکر کی۔ جی ہاں، اس کے بہت سے پہلو ہیں کہ آپ کا ایک وہاں نہ رکنا، فساد سے بھی بچانا تھا، وہاں خون خرابے سے بھی بچانا تھا، اور یہ کہ وہ سرزمین بڑی مقدس ہے، آپ نے اس کے تقدس کو پامال نہیں ہونے دیا۔ چلیں آپ کے سوال کو ہی لے لیتے ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ آپ خون خرابے سے بچانا چاہتے تھے، اگر ہم اسی بات کو مان لیں، اس کے برعکس آپ دیکھیں امام حسین نے انسانیت کی حفاظت کے لیے کیا اقدامات اٹھائے، اور مقابلے میں یزید نے کیا کیا۔
کہ آنے والے وقت نے بتایا کہ یزید نے مدینہ منورہ پر لشکر کشی کی اور اس کے فوراً بعد اس نے کعبۃ اللہ پر لشکر کشی کی. یعنی آپ یہ بالکل اپوزٹ معاملہ دیکھیں گے. ادھر سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج جیسی عبادت چھوڑ دیتے ہیں, اور چھوڑنے کا آپ کا مقصد خون خرابے سے بچنا بھی تھا, اور آپ کا مقصد اس حج کو اور دین کو بچانا بھی تھا, کیونکہ آپ قیامت تک کے لیے پیغام دینا چاہتے تھے کہ میں جس مشن کے لیے روانہ ہو رہا ہوں, چونکہ آپ کا ایک قول بھی ہے اور آپ کا ایک ارشاد بھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ انسان کا سب سے اچھا دوست اس کا دین ہوتا ہے. جیسے ہم دوستی کا معیار رکھتے ہیں کہ ہمیں اپنا دوست کس کو بنانا چاہیے, آپ کے اس قول سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو دین اسلام سے کتنی شدت سے محبت تھی اور دین اسلام کو بچانے کے لیے آپ نکلے تھے. اسی لیے آپ نے یہ کہا کہ انسان کا سب سے اچھا دوست دین ہوتا ہے, اور پھر سلطان الہند نے آپ کے اسی قول کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بھی یہ کہا تھا کہ دین است حسین دی پناہ است حسین. آپ نے اسی لیے یہ فرمایا ہے کہ آپ بذات خود دین تھے, اور جب دین کو پناہ چاہیے تھی تو وہ امام حسین کے دامن میں آیا. اب آپ دیکھیے آپ نے پیغام کیا دیا میدان کربلا میں جا کے. دو تین باتیں اگر ہم وہاں سے میدان کربلا کی لے لیتے ہیں تو بات سمجھ میں آ جائے گی, چونکہ ہم بڑی عقیدت رکھتے ہیں, بڑا ان کا ذکر کرتے ہیں, لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان کی تعلیمات کو صرف نظر کر دیتے ہیں. کیا ہمارے اخلاق وہ اخلاق ہیں جو امام حسین کے تھے؟ کیا ہمارا کردار وہ کردار ہے جو امام حسین کا ہے؟ کیا ہمارا صبر اور ہمارا شاکر رہنا, اللہ کی رضا میں راضی رہنا وہ ہے جو سیدنا امام حسین کا تھا؟ کیا ہماری عبادت کا معیار وہ ہے جو امام حسین نے ہمیں عطا کیا؟ مثال کے طور پر میدان کربلا میں جب آپ شہید کر دیے گئے تو حضرت زید بن ارقم کی روایت ہے, فرماتے ہیں کہ آپ نے نیزے پر بھی قرآن پڑھا. بڑی مشہور روایت ہے, یعنی آپ کا سر نیزے پر ہے اور آپ قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں. میرا سوال امت سے, چاہنے والوں سے یہ ہے کہ وہ حسین جن کی تعلیم یہ ہے, حضور نے فرمایا تھا نا کہ میں 3 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, قرآن, سنت اور اپنے اہل بیت, یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے. امام حسین نے بتا دیا کہ سر تن سے جدا ہونے کے بعد بھی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں, آپ قرآن پڑھ رہے ہیں, آپ کی زبان سے قرآن نکل رہا ہے. لیکن آج ہم زندہ ہوتے ہوئے بھی, ہم راحت کے ساتھ اپنے گھروں میں رہتے ہوئے بھی کیا قرآن اس طرح سے پڑھتے رہتے ہیں؟ مفتی صاحب, آپ نے صبر کا ذکر کیا, یہ بتائیے گا کہ اگر دور حاضر کی بات کریں اور نوجوانوں کی بات کریں تو ایک پہلو بہت دکھائی دیتا ہے جو کہ عدم برداشت کا ہے, اور برداشت نہ کرنا, غصے میں آ جانا بہت جلد, یقیناً یہ ایسی چیزیں ہیں جو اب ہمارے رویوں سے واضح دکھائی دیتی ہیں. سیرت حسین کی روشنی میں کس طرح برداشت کا جو سبق ہے وہ ہمیں حاصل کرنا چاہیے ان سے؟ جی بالکل, میرے خیال سے اس امت کے اندر حضور علیہ السلام کے بعد جتنا درس اور جتنی تعلیم اور جتنا عملی طور پر پریکٹیکلی صبر کا پیمانہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں نظر آتا ہے, شاید کسی اور کے ہمیں نہیں ملے گا. آپ یہ دیکھیں کہ آپ میدان کربلا کے اندر موجود ہیں, ایک ایک کر کے آپ سارے خاندان کو رائے خدا میں لٹا دیتے ہیں, لیکن اس پوری ہسٹری میں ہمیں کہیں یہ نہیں ملا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی شکوہ کیا ہو, کوئی شکایت کی ہو, یا آپ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہو, بلکہ آپ صبر کے اس انتہا پر چلے گئے شاید جس کی مثال ہم نہیں دے سکتے. اور یہ عین اللہ رب العالمین کی رضا تھی, کیونکہ بعض لوگ یہ بھی سوال اٹھاتے رہتے ہیں نا کہ بھائی میدان کربلا میں کوئی معجزہ کیوں نہ ظاہر ہوا, وہاں پر کہیں ایسا کیوں نہ ہوا کہ زمین کیوں نہ پھٹی, پانی کیوں نہ نکل آیا, آسمان سے کیوں نہ برسا. ہم یہ نہیں سمجھتے کہ جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں, جو اللہ کی رضا میں راضی ہوتے ہیں, ان کا مقصد کوئی معجزہ یا کرامت نہیں ہوتی, بلکہ وہ تو اس کی رضا میں راضی رہ کر جان کا نذرانہ پیش کرنا چاہتے ہیں. جو صبر حسین امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں سکھایا اور عملی زندگی میں بھی سکھایا, میرے خیال سے آج کے دور میں ان کی سیرت کا یہ حصہ, یہ پہلو ہمارے لیے اشد ضروری ہے, کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بات بات پر جو بے صبری کا عالم ہے, جو ہمارے ہاں ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا جو ہمارے ہاں جو سلسلہ ہے کہ بالکل حد میں برداشت کا رجحان ہے, اور بات بات پر لڑائی جھگڑا ہے, اس سے ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا یہ پہلو اپنے سامنے رکھنا ہوگا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح دشمنوں کو بھی برداشت کرتے ہیں, کس طریقے سے آپ دیکھیں کہ دشمن ان کے سامنے کھڑے ہیں. اگر ہم ان کی سیرت سے ایک اور پہلو لے لیں, جب یہ میدان کربلا کا واقعہ ختم ہو گیا اور امام زین العابدین چونکہ اسی خانوادے سے ہیں, ایک وقت ایسا ہے کہ مختار ثقفی سے اللہ نے یہ کام لیا کہ اس نے جو قاتلان حسین تھے ان سب کو چن چن کے مارا, لیکن جو ایک دشمن رسول تھا, دشمن
اہل بیت تھا وہ بھاگتا ہوا اس سے جان بچاتا ہوا امام زین العابدین کے خیمے میں آ جاتا ہے اور امام زین العابدین اسے پانی فراہم کرتے ہیں, اسے پانی پلاتے ہیں, اور جب وہ یہ پوچھتا ہے کہ کیا آپ نے مجھے پہچانا ہے, امام زین العابدین فرماتے کیوں نہیں پہچانا, مجھے پتا ہے کہ تم ہمارے دشمن ہو اور میدان کربلا میں ہمارے ساتھ کیا کیا, لیکن یہ آپ کا صبر دیکھیں. آپ نے فرمایا کہ وہ تمہارا طریقہ تھا, جب ہم تمہارے پاس آئے تم نے کیا, اور یہ ہماری روایات ہیں جو ہم تمہارے ساتھ کر رہے ہیں کہ ہم تو دشمنوں کے لیے بھی چادر بچھاتے ہیں, ہم تو دشمنوں کو بھی معاف کرتے ہیں. ہمارے ہاں لوگ عام طور پہ یہ بھی کہتے رہتے ہیں کہ جب بھی کسی بات پہ غصہ کرتے ہیں, کچھ بھی مطلب جو ہے وہ ناقابل برداشت ان کی صورتحال ہوتی ہے, تو وہ کہتے ہیں جی ہمارے ساتھ کچھ غلط ہوا ہے, ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, اس لیے ہم جو ہے اس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں. حالانکہ ہماری جو تعلیمات ہیں یا امام حسین کی تعلیمات ہیں وہ یہی ہیں کہ آپ کو ہمیشہ بری بات پر ہی دوسرے کو معاف کرنا ہوتا ہے. جب آپ کو کوئی تکلیف پہنچاتا ہے اس تکلیف پر ہی آپ کو برداشت کرنا ہے. مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کیا کیا تھا میدان جنگ میں کہ ایک شخص نے آپ کے چہرہ مبارک کی طرف جب تھوک دیا تو آپ نے دیکھیں اسے چھوڑ دیا, کہیں اس مارنے کے اندر, اس جنگ کے اندر میرا غصہ شامل نہ ہو جائے. تو یہ تو آپ کی تعلیمات ہیں. آپ دیکھیں کہ کس انداز سے آپ نے سکھایا, اس امت کو بتایا کہ آپ نے اپنی زندگی کیسے گزارنی. بالکل مفتی صاحب, اور اگر ہم پوری اس کائنات پہ نظر ڈالتے ہیں تو یہ قدرت کا نظام ہے, یہ اللہ کا نظام ہے کہ اللہ نے دو انرجیز کو پیدا کیا ہے, ایک گڈ انرجی اور ایک بیڈ انرجی, ایک گڈ کیریکٹر ایک بیڈ کیریکٹر, ایک پازیٹیو انرجی ایک نیگیٹو انرجی. ہم کربلا کے میدان میں دیکھتے ہیں کہ جو یزید فوج کے لشکر میں جو لوگ شامل تھے اس میں بیڈ انرجی بھی تھی, گڈ انرجی بھی تھی, اور سامنے تو تھے ہی ہدایت کا چشم و چراغ امام حسین. تھوڑا سا اس پہ آپ نظر ثانی ہماری ہدایت کر دیں کہ کس طرح سے وہ نیگیٹو اور پازیٹیو انرجی جو یزید کی فوج میں تھی اس میں سے بھی بہت سارے لوگ امام حسین کے ساتھ شامل ہو گئے تھے. دیکھیے ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ یہ دونوں ہی چیزیں انسان کے اندر پیدا فرمائی ہیں, اور خوش نصیب ہے وہ شخص کہ جو صحیح وقت پر صحیح فیصلہ لیتا ہے اور شیطان کے جال سے بچ جاتا ہے. چونکہ اس وقت یزیدی لشکر میں بھی ایسے لوگ موجود تھے جو نماز بھی پڑھنے والے تھے, جو اذانیں بھی دینے والے تھے, جو اسلام کا نام بھی لینے والے تھے. اور یہی بات سمجھنے کی ہے کہ اسلام کا نام بہت سارے لوگ لیتے ہیں, اسلام کا نام بہت سارے استعمال کرتے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ اس اسلام کے نام کو ان مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ نہیں جس کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے. کیونکہ یہاں پر نام استعمال ہو رہا ہے اسلام کا, لیکن جس مقصد کے لیے استعمال ہو رہا ہے وہ مقصد باطل تھا. اسی لیے یزیدی لشکر کو حق پر نہیں کہا جاتا, اسے باطل پرست کہا جاتا ہے, باطل والے کہا جاتا ہے. لیکن وہیں کچھ ایسے لوگ بھی ملتے ہیں, جیسے حضرت حر کا تذکرہ آتا ہے کہ کیا آپ نے آزادی پائی, چونکہ حر کا معنی ہی آزاد ہونا ہے, اور آپ ہر لحاظ سے آزاد ہو گئے. آپ سمجھ لیں کہ اللہ کے عذاب سے, آپ مصیبتوں سے, تمام بلا و آفات سے اللہ نے آپ کو آزاد کر دیا, آپ کو جہنم سے آزاد کر دیا. اسی لشکر میں سے دیکھیں آپ بھی نکلے ہیں, اسی لشکر میں سے نکل کر پل بھر میں آپ نے جہنم کا پلڑا چھوڑ کر آپ جنت کے پلڑے میں تشریف لے آئے. یہ آپ کا نکلنا بھی امت کے لیے ایک معیار بنا تھا قیامت تک کے لیے, تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ جو یزیدی لشکر کی طرفداری کرے گا, جو اس کی سائٹ پر جائے گا وہ جنت والا نہیں ہو سکتا ہے, اور جو امام حسین کے لشکر کے اس پلڑے میں آ جائے گا وہ جنت کے راستے پر جانے والا ہے. مفتی صاحب بہت خوبصورت, آپ نے خوبصورت انداز سے ہمیں بات سمجھائی. اور ایک شاعر کہتے ہیں کہ اے یزید تیرا تاج و تخت دو گھڑی کا تھا, آج بھی ہے دلوں پر حکومت حسین کی. تو یہ اس فکر سے بے فکر ہو جائیں کہ اگر نیگیٹو انرجی آپ پر مسلط ہے اور وہ بہت ہی اس کے پاس ہتھیار ہیں یا طاقت ہے, تو جیت اس کی ہے, جیت ہمیشہ اس کی ہوتی ہے جو حق پر ہوتا ہے. اور امام حسین علیہ السلام اور شہدائے کربلا نے ہمیں حق پر قائم رہنے کا ہی درس دیا ہے. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا, آپ کے وقت کا. اور میں جس طرح سے مفتی صاحب نے کہا کہ امام حسین کا جو ایک کردار ہے وہ تمام امہ کے لیے ہدایت ہے, ہدایت کا سر چشمہ ہے, ہدایت کا چراغ ہے, اس سے جو روشنی نکلتی ہے ہم اس سے ساری زندگی مستفید ہو سکتے ہیں. اور رہی بات وہ جو اثار کی بات کی اور صبر کی بات کی, تو واقعی ہم لوگ کا خود کا ٹیمپرمنٹ اکثر کام کے وقت ایسا ہو جاتا ہے کہ آج کل کے دور میں خاص طور پر جیسے آپ نے ذکر کیا کہ نوجوان نسل کی اگر بات کر لیں, یوتھ کی بات کر لیں, تو یقیناً ایسے رویے سامنے آتے ہیں کہ ذرا سی بات پر جس بات کو درگزر کر دینا چاہیے, جس بات کے کوئی معنی نہیں ہے, جس بات پر ریاکشن بنتا نہیں ہے, اس پہ ریاکشن آ جاتا ہے, غصہ آ جاتا ہے, عدم برداشت سامنے آتی ہے. اور یہ عدم برداشت ہی ہمارے معاشرے کا اس وقت سب سے بڑا چیلنج بن کر سامنے آ رہا ہے. اور یقیناً جیسے مفتی صاحب نے کہا کہ صبر کا
بہترین نمونہ امام علی مقام کی سیرت طیبہ ہے. اگر ہم ان کو پڑھیں, ان کو جانیں, ان کو مطلب پرکھیں تو یقیناً صبر کا بہت 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 بڑا میسج ہمیں اور ملتا میں ہے وہاں رسول سے. خدا کی اگر ہم زندگی پہ نظر ڈالیں تو ان پہ تو لوگ کچرا ڈالتے تھے, ان پہ لوگوں نے جادو کر دیا, ان کو لوگوں نے کیا کیا نہیں کہا, لیکن ہمیشہ ایک مسکراہٹ سے جواب دیا, ایک مسکراہٹ سے جواب دیا. اور یہ وہ مسکراہٹ تھی جس نے بڑے بڑے دل, بڑے بڑے پتھر دل پگھلا دیے. اور یقیناً یہ وہ وقت تھا کہ جب وہ پتھر دل جو ہیں وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے. یقیناً یہ آپ کا اخلاق تھا, یہ کیریکٹر تھا, اور وہ مضبوط کیریکٹر تھا کہ جسے آج ہمیں اپنی زندگیوں میں شامل کرنے کی ضرورت ہے. اور یقیناً اس کیریکٹر کو سامنے رکھ کر ہمیں اپنے جو کیریکٹر ہیں, کردار ہیں معاشرے میں, اسے اس طرح ڈھالنا بہت ضروری ہے. اور کیونکہ یہ سلسلہ ہے آج امام حسین اور شہدائے کربلا کے چہلم کا, اور اسی سلسلے میں آج ہم یہ ٹیم مارننگ کا خصوصی پروگرام کر رہے ہیں, نظر عقیدت پیش کر رہے ہیں, نذران عقیدت پیش کر رہے ہیں بارگاہ امام عالی مقام حضرت امام حسین اور شہدائے کربلا کی نظر کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ ہمارے ہمارے ساتھ ایران سے براہ راست موجود ہیں علامہ ارباب علی موسوی. سر بہت شکریہ, آپ نے شو میں وقت نکالا. سر سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ امام علی مقام کی سیرت ہمیں صبر کا درس دیتی ہے. آج کے دور کو اگر دیکھیں تو یقیناً ہمارے رویوں میں, ہمارے ایٹیٹیوڈز میں صبر کی بہت کمی دکھائی دیتی ہے. کس طرح ان تعلیمات سے اپنا جو صبر ہے اس کا پیمانہ بڑھایا جائے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام عالم اسلام کو سب سے پہلے تو میں آج اربعین حسینی میں تسلیت عرض کرتا ہوں کہ مولا حسین کے اس اربعین کو انسان درد کرے اور دیکھے کہ آج کے دن کی کتنی بڑی فضیلت ہے. کیوں فضیلت ہے؟ کیوں اس سے امام علی مقام کا آج جہلم کا دن ہے. اربعین عربی زبان میں کہتے ہیں 40 کو. جو کوئی انسان مر جائے 40واں دن آئے گا تو اس کو کہتے ہیں اربعین. اور اربعین حسینی ایک ایسی مشعل راہ بنی پوری امت اسلام کے لیے کہ اگر اس پر تھوڑی سی گفتگو کی جائے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ سب سے پہلا جو زائر امام حسین یا سب سے پہلی مشی یا سب سے پہلا وہ فرد جو امام حسین کی زیارت کرنے آتا ہے اسی اربعین کے دن وہ ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب. سبحان اللہ. عبداللہ انصاری جو کہ اس وقت جب امام حسین کی قبر مبارک کے نزدیک پہنچتے ہیں تو اپنے جو غلام ہیں, اپنے بیٹے, ان کو کہتے ہیں مجھے چھوڑ دو, مجھے خوشبو حسین آ رہی ہے. اللہ اور خود نہیں آتا, مولا حسین کی قبر پر اپنے آپ کو گرا دیتے ہیں. اور صبر اگر ہمیں دیکھنا ہے اور اگر ہم اپنے آپ کو حسینی کہلواتے ہیں تو مولا حسین کی سیرت ہمارے لیے سب سے بڑی مشعل راہ کہ وہ حسین جو کہ اگر دین کو بچانا ہے تو 6 ماہ کے علی اصغر کے لیے فوج اشکیا جو کہ ظالم جابر قومیں تھیں وہ آ کر اگر سامنے کھڑی ہیں, مگر حسین کا صبر یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ میرے اس چھوٹے سے ننھے حسین, ننھے علی اصغر کو دو بات دے دو. یہ صبر امام حسین. حالانکہ طاقت کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو حسین مولا کے تابع تھی تمام یہ فوجیں, تمام یہ جنوں, ان سے کوئی دو رائے نہیں, تاکہ پر جتنے بھی اللہ نے یہ خلقت خلقی, کیونکہ اگر امام کو ہم امام مانتے ہیں تو امام کے تابع ہوتی ہے ساری مخلوق. تو یہ درخت ہو, یہ ہوائیں ہوں, یہ صحرا ہو, یہ پانی ہو, سب تابع ہیں. مگر صبر امام حسین یہ ہے کہ وہ اپنی اس قوت کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے, صرف اور صرف انسانی اقتدار اور انسان کا جو خود خدا نے اختیار دیا ہے اس اختیار کو استعمال کیا اور اسی اختیار کے مطابق لوگوں سے مانگا کہ اس چھوٹے سے ننھے بچے کو 2 بوند پانی چاہیے. نہ کہ کوئی بچہ 6 ماہ کا بچہ کتنا پانی پیتا ہے, مگر یہ دیکھیں یہ صبر ہے امام حسین. یہ صبر ہے کہ اپنے کڑیل جوان بیٹا جو کہ رسول اللہ کی شبیہ ہے, اللہ اکبر, مولا حسین بیٹے کو بھیجتے ہیں تو کہتے ہیں بیٹا میں جب بھی اپنے نانا کو دیکھنا چاہتا تھا تو میں آپ کے چہرے کی زیارت کر لیتا. کیا بات. اس شبیہ پیغمبر کربلا کی اس زمین میں دشمنوں کے سامنے بھیج رہے ہیں تو یہ صبر امام حسین. سبحان اللہ.
अपने भाई हसन की अगर निशानी एक कासिम है, मगर जब उसे मैदान में भेज रहे हैं तो ये सब्र है। बिल्कुल। और इसी तरीके से अगर हम अपने आप को हुसैनी कहलवाते हैं, मुसलमान हैं, तो हमें चाहिए कि मौला हुसैन की उस सीरत पे जो है सबक हासिल करें। आज हम दुनिया पे हम सुकून का पैगाम पूरी दुनिया में। अलामा साहब, इमाम हुसैन न सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि तमाम आलम के लिए हिदायत का पैकर हैं। न सिर्फ हिंदू, सिख, ईसाई, मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग भी इनसे अकीदत रखते हैं। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? हमने बहुत सारे शायर देखे जिन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खराज तहसीन पेश किया है अपनी शायरी के जरिए। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा कहा कि इमाम हुसैन, चूंकि जैसे मैंने अपनी गुफ्तगू के आगाज में कहा कि चूंकि इमाम है, इमामुल वक्त थे, हुज्जत खुदा थे, जितनी भी मखलूक कायनात के अंदर मौजूद थी, हर चीज के इमाम थे। तो इसी तरीके से जितने भी इंसानियत इस रूए जमीन पर मौजूद थी या है या रहेगी, उनके दिलों में आज भी मौला हुसैन तड़प रहे हैं। एक बहुत ही किसी शायर ने भी कहा और हमारे फरामीन में भी मिलता है कि कत्ल हुसैन ऐसी हरारत है मोमिन के दिलों में जो कि कभी बुझ नहीं सकती। अब ये जो हमने कहा कि ये कत्ल हुसैन अगर जब भी कोई हिंदू भी सुनता, कोई ईसाई भी सुने, कोई यहूदी भी सुने जो कि मुसलमानों के दुश्मन ना हो, मगर जैसे ही हुसैन की बात आ जाएगी, उनकी मजलूमियत की बात आ जाएगी, सब एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हो जाते हैं। इसीलिए तो शायर ने कहा को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। बेशक बेशक, सही। अच्छा जी सर, दौरे हाजिर की अगर बात करें, आजकल जाहिर सी बात है पेंडेमिक की सूरत हाल है, अवाम बहुत परेशान है, इंसानियत परेशान है। ऐसे में अगर इमाम हुसैन, इमाम अली मुकाम की सीरत तैयबा को अगर देखें और पढ़ें, उनमें से कौन सी तालीमात, कोई ऐसा वाकया हमसे शेयर कीजिए जो हमारे लिए मशअल राह बने और जो हमारे किरदार को बिल्कुल, और आज की जो सिचुएशन है इसमें बेहतर अंदाज से हमें जिंदगी गुजारने का मौका दे। देखिए जी, बहुत अच्छा सवाल है और दौरे हाजिर की जरूरत भी है। देखिए, अगर हम चाहते हैं कि अपने इमाम अली मकाम की सीरत को समझें और उस पर अमल पैरा हो, तो हमें सबसे पहले क़याम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझना होगा। बेशक जी, क़याम पाक नबी क्या था कि जिस दौर में आए, जहालत ही हर तरफ। जितने भी अरब के वो लोग थे, वो दूसरे को लूटने में फख्र महसूस करते थे। अगर कोई काफिला वहां से गुजर जाए तो ये लूट के आते और फिर फख्र अंदाज में बताते कि मैंने इस अंदाज में फला को लूटा। या बेटियों का ये मकाम था कि पैदा होती थी तो अपने लिए ये बायस नंगोहार समझते थे, उन्हें जिंदा दफनाया जाता था। हत्ता कि अगर वो शायराना जाहिलाना शायर थे कि अगर कोई हिरन अगर भागती, उसके एक एंगल पर एक अजीब अंदाज में शेर कहा करते थे। मगर पाक रसूल जब आए तो इन्होंने क्या किया, अल्लाह ने इनको कुरान मजीद एक मौज़े के तौर पर दिया। अब जब मौज़े के तौर पर कुरान दिया, कुरान भी अशआर की सूरत में नाज़िल हुआ ताकि इनसे ये अशआर छीन के कुरान ही अशआर में दे दिए जाए। दूसरा, इतना जज्बा भर दिया, इतना जज्बा भरा कि ये वो तमाम अफराद जो कि किसी को लूटने में अपने आप को फखरिया अंदाज में पेश करते थे लोगों के सामने, उन्होंने इतना जज्बा दे दिया कि वो अपना माल लुटाने के लिए तैयार हो। जैसे महाजिर अंसार के पास आए, मदीने पहुंचे, तो जिस अंसार के पास घर दिया, जिसके पास कपड़े न थे उसे कपड़े दिए, जिसके पास खाना न था उसे खाना दिया, जिसके पास कोई एक दूसरे का रसूल खुदा ने भाई बनाया ताकि हम सब बराबर होता है, मसाफत में इतने एक साथ हो गए। और तीसरी क्या बात थी, एक तो आपको कुरान दे दिया, एक जो लूटने वाला जो एक अंसर था उसमें जान फिदानी का मरकज दे दिया, तो दूसरा बेटियों की अजमत को इतना बढ़ाया कि आप रसूलुल्लाह की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर बेटी तो पाक रसूल खड़े हो जाते। रिवायत खाली खड़े होना नहीं कहती,
काम बिहा नहीं है, काम इलैहा। आगे बड़े होते फिर बढ़ते और फिर अपनी बेटी को पेशानी पर पोसा देते, फिर वही बिठाते जहां पर खुद बैठा करते थे। क्या बात है। इतना बेटी का मकाम बढ़ाया, आपको पता चले कि बेटियां दफनाने के लिए नहीं होती, बेटियां मोहब्बत करने के लिए होती। बेटियों का मकाम इतना है कि अगर वो बेटी पैदा होती है तो बाप के लिए रहमत बन जाती है। सुभान अल्लाह। वो बेटी माँ बनती है तो बच्चों के लिए जो उसके कदम है वो जन्नत बन जाते हैं। सुभान अल्लाह। बहन बन जाती है तो भाई का साहिबान बन जाती है। मतलब हर एक दिल में अल्लाह ने एक बेटी को एक आला मकाम दिया। जैसा कि खुदा करते हैं कि औरत जो है, एक बच्ची जो है, वो एक फूल वालिद होती है, और फूल की आपने देखा होगा हमेशा हिफाजत की जाती है, और अल्लाह ने इसकी हिफाजत का जिम्मा भी इस तरीके से एहतमाम किया कि जब बेटी पैदा होती है तो बाप उसका मुहाफिज है, थोड़ी बड़ी होती है तो भाई उसका मुहाफिज है, थोड़ी मजीद बड़ी होती है तो शोहर उसका मुहाफिज है, मजीद बड़ी होती है तो उसके बेटे उसके मुहाफिज है। बेशक औरत हमेशा एक हिफाजत के हिसार में रही है। जी सर, सर जी। क्या अभी हम असल जा रहे हैं इमाम हुसैन की तरफ, हुआ क्या कि जिस तरह से आपने एक हदीस मुबारक सुनी है कि हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से हूँ। सवाल ये पैदा होता है कि एक नवासा तो अपने नाना से हो सकता है, ये नाना नवासे से कैसे हो सकता है? बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, इसी सवाल को अगर समझना है तो हमें करबला चलना पड़ेगा कि रसूल अल्लाह ने इतनी मेहनतें की और एक नया इनकलाब बर्पा किया। देखिए, अगर इस बात को समझना है तो ये छोटी सी बात समझे, एक होती है बका और एक होता है वजूद। मौला हुसैन का वजूद रसूल अल्लाह की वजह से है, और वजूद कितना रहा? 57 साल जब तक जिंदगी रही, मगर मौला हुसैन की वजह से रसूल खुदा को बका पूरी कयामत तक मिल गई। मतलब वो जो रसूलुल्लाह इनकलाब आए थे 50 साल के अंदर, 11 हिजरी में रसूलुल्लाह की वफात होती है और 61 हिजरी जी जी पहला महीना है। यहाँ पर क्या होता है कि एक तकबला बर्पा होती है। सर हम चाहते हैं कि बहुत सी बातें की जाएं। यकीनन ये मौजू ऐसा है कि इसको जितना वक्त दिया जाए उतना कम है। सर बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ इतनी ज़बरदस्त जो इन्फॉर्मेशन थी वो शेयर की, बहुत ज़बरदस्त बातें हुई, और ये सारी वो बातें हैं जो बेशक जिन्हें करते करते वक्त का पता ही नहीं चलता कि वक्त कहाँ निकल जाता है। जिस तरह से अलामा साहब ने कहा कि हुसैन बक़ाए दीन है, बेशक तो बेशक हुसैन बिल यकीन है बिल्कुल। और जिस तरह से हमने ये सिलसिला देखा है ख़ानदान रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला और उनकी कुर्बानियाँ, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। और वो कहते हैं कि जिनको धोखे से कूफे बुलाया गया, जिनको बैठे बिठाए सताया गया, जिनके बच्चों को प्यासा रुलाया गया, जिनकी गर्दन पे खंजर चलाया गया, उस हुसैन इब्न हैदर पे लाखों दुरूद सलाम। बेशक और आज ये टैलेंट न्यूज़ के इस प्लेटफॉर्म से हम शोहदाए करबला और इमाम हुसैन को खराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं। और जिस तरह से हम ये देखते हैं कि इमाम हुसैन की ज़िंदगी मशअल राह है, वहीं पर जो इमाम हुसैन के साथ उनके साथी थे, जो असहाब थे, वो भी उनका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि न सिर्फ ये इमाम हुसैन का चेहरा है बल्कि शोहदाए करबला जो 72 शहीद इमाम हुसैन के साथ हुए, उनका भी आज चेहलुम पूरी दुनिया में अक़ीदत एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। और जैसा आपने कहा कि ये जो काफिला चला था, और यकीनन ये हक का काफिला, हक 28 रजब को बेशक ये हक की जंग लड़ने ये काफिला चला, और निहत्ते लोग, निहत्ते मुसलमान इमाम अली मुकाम की क़यादत में। अच्छा, आप ये देखें कि आज की दुनिया का कितना बड़ा मैसेज है हुमैर, जब हम किसी मजलूम को कोई ताकतवर मुल्क मारने जा रहा होता है तो हथियार के साथ तैयारियां करता है वो दूसरा मुल्क भी जवाबी कार्रवाई करने के लिए। महर कैसी बात है, कितनी खूबसूरत बात है कि 72 जानेसार, और नाम हमेशा जिंदा रहेगा, ता क़यामत जिंदा रहेगा, जब तक कायनात के रंग रहेंगे ये रंग इसी तरह बरपा रहेंगे, ये खूबसूरती इसी तरह
جو ہے وہ قائم رہے گی. اور آپ دیکھیں ہم عشق کی بات کرتے ہیں, محبت کی بات کرتے ہیں, تو بڑے بڑے شاعر اور بڑے بڑے صوفیہ اولیاء کرام اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ عشق بس 2 بار ہی ہوا ہے, اور اگر اس عشق کو دیکھتے ہیں تو وہ عشق ایک اللہ نے کیا تو کائنات بنا دی, اور عشق حسین نے کیا تو پوری کائنات لوٹا دی. سبحان اللہ. تو یہ عشق کی انتہا ہے, عشق کی معراج ہے, جس کی مثال امام حسین نے اللہ کے حضور پیش کی. اور ہم سب بہت چھوٹے لوگ ہیں کہ ہم ان کے بارے میں کچھ بھی کہہ سکیں اور اس کا حق ادا کر سکیں, کیونکہ ہمارے پاس وہ الفاظ ہی نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں نا, آپ کے پاس ایک نکھار ہوتا ہے گفتگو کا, یا آپ کے پاس لفظوں کا کوئی خزانہ ہے, تو وہ خزانہ ہی ہمارے پاس. بے شک مہر, بہت خوبصورت بات. اور اسی کے ساتھ ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں, اور بارگاہ امام علی مقام میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہماری ایک خوبصورت سی آواز موجود ہیں, فاطمہ زہرا. فاطمہ کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک, الحمدللہ. فاطمہ کیا کرتی ہیں آپ؟ اپنے بارے میں کچھ بتائیں. پڑھ رہی ہیں, کون سی کلاس میں ہیں, کیا ایکٹیویٹیز ہیں آج کل؟ میں نے میٹرک اپنا ابھی کمپلیٹ کیا ہے, فرسٹ ایئر میں میرا ایڈمیشن ہوگا ابھی. اچھا, تو ابھی رزلٹ تو آیا نہیں؟ رزلٹ نہیں آیا نہیں ابھی. تو کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں؟ اچھا آئے گا انشاءاللہ. اچھا, پاسنگ مارکس تو نہیں آئیں گے؟ اچھا, پیپرز تو اچھے ہو جاتے ہیں بٹ رزلٹ اچھا نہیں آتا. آپ کے ساتھ بھی یہی ہے؟ آپ بولتی تو نہیں گھر میں میں نے محنت تو پوری کی تھی, رزلٹ آیا نہیں؟ ہاں محنت تو پوری کی تھی بھائی, اب نمبرز انہوں نے خود پتہ نہیں کہاں کر دیا. ہاں ویسے میں بھی یہی کرتا تھا, جب کوئی نمبرز کم آتے تھے تو آگے گھر کہتا تھا محنت تو بہت کی ہے پر ٹیچر نے شاید صحیح نمبر یا پاس نہیں کیا, چیک نہیں کیا صحیح طرح. اچھا فاطمہ, ہاں جی پلیز آپ. کیونکہ فاطمہ آج ہم سب نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں پر موجود ہیں. آج امام حسین علیہ السلام اور شہدائے کربلا کا چہلم ہے. آپ کچھ ان کی بارگاہ میں عقیدت کا نذرانہ پیش کرنا چاہتی ہیں, ہمیں ضرور سنائیے. دل ٹھکانا, دل ٹھکانا میرے حسین کا ہے, تو یہ خزانہ, ہاں یہ خزانہ میرے حسین کا ہے. دل ٹھکانا, ہاں دل ٹھکانا, دل ٹھکانا میرے حسین کا ہے. دل ٹھکانا میرے حسین کا ہے, تو یہ خزانہ, یہ خزانہ میرے حسین کا ہے. دل ٹھکانا, ہاں دل ٹھکانا, جس کے سائے میں کائنات بنی, جس کے سائے میں کائنات بنی, تو ایسا نانا, ہاں ایسا نانا میرے حسین کا ہے. دل ٹھکانا, ہاں دل ٹھکانا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. فاطمہ آپ کی آواز اور اس خوبصورت سی آواز میں یہ خوبصورت سا کلام یقیناً دلوں میں سحر کھول دیتا ہے. بالکل. تھینک یو سو مچ فاطمہ, آپ نے اپنا وقت دیا ہمیں, اور آپ کے لیے بہت ساری دعائیں. آپ اسی طرح نعتیں پڑھتی رہیں اور بہت آگے بڑھیں. بہت شکریہ آپ کا. اور مہر, جاتے جاتے یہاں جو ہمارے دیکھنے والے ویورز ہیں ان سے ہم اجازت لیں گے کہ ہمیں اجازت دیں, اور اس امید کے ساتھ, اس دعا کے ساتھ کہ آج کے جتنے جلوس ہیں, جتنی محافل ہیں, خدا ان کی حفاظت کرے اور یقیناً کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آئے. ہمیں دیجیے اجازت. اور مہر جاتے جاتے چند, آپ کی کیونکہ آواز بہت خوبصورت ہے, چند خوبصورت کلمات اگر آپ بارگاہ امام علی مقام میں پیش کیجیے گا. بالکل. آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر, گلشن فاطمہ
کہ تھے سارے گلاب ریت پر، سبحان اللہ، گلشن فاطمہ کہ تھے سارے گلاب ریت